بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک میسیج بہت زیادہ وائرل کیا جا رہا ہے، خدا کے لیے اسرائیل کے خلاف آواز بلند کریں۔ یہودیوں نے ایک مفتی اور ایک قاری تک کو اپنی گرفت میں لے کر یہودی بنا دیا۔ تو سب سے پہلے بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مولانا خلیل و رحمان، جن کا نام عرف ڈیوڈ ہے، انہوں نے اپنا نیا نام تجویز جو اپنے لیے کیا ہے وہ ڈیوڈ نام رکھا ہے۔ جب سے انہوں نے اس راستے کو چھوڑا ہے، قاری یاسین صاحب سے ان کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس میسج میں قاری یاسین صاحب کو بھی اس چیز کی طرف دکھایا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر بھی یہودیوں کا پورا ہاتھ ہے اور وہ یہودیوں کے لیے کام کر رہے ہیں، جبکہ قاری یاسین صاحب ماشاءاللہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے دیندار انسان ہیں، اور بڑے بڑے علماء ان کے ہاتھ سے پڑھ کے گئے ہیں اور ان کے شاگرد ہیں، اور اللہ کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا ہے۔ مولانا خلیل الرحمان صاحب نے جو ظلمتوں کا راستہ چنا ہے وہ ان کا اپنا چنا ہوا راستہ ہے۔ جب انہوں نے یہ راستہ چنا تو قاری یاسین صاحب نے ان کو اپنی تمام چیزوں سے آگ کر دی اور اپنا تمام تعلقات جو پاکستان کے آئین کے عین مطابق ہے اس کے مطابق سب کچھ ختم کر دیا۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک ڈیوڈ صاحب اس ملک میں نہیں آئے، باہر ہی رہ کے یہودیوں کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر جو انبیاء ہیں ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ہدایت نہیں ملی، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کو دیکھا جائے تو ان کو ہدایت نہیں ملی، تو ایک قاری اپنے بیٹے کی انہوں نے تربیت اچھی کی تو ان کی تربیت میں کوئی فرق نہیں تھا، لیکن بعد میں انہوں نے خود جو راستہ ڈیوڈ صاحب نے چنا وہ ان کی اپنی ذمہ داری تھی۔ اس کے علاوہ آپ کو اور مجھ کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ آج کل یہودی یلغار ہر ایک کے اوپر ہے، فتنے جو بارش کی طرح برس رہے ہیں، تو وہ بارش کوئی مخصوص علاقوں میں نہیں برس رہی بلکہ وہ بارش ہر جگہ پہ برس رہی ہے، اور جب انسان کھلے آسمان کے نیچے جاتا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ بارش کے قطرے اس پہ نہ پڑیں، وہ ہر ایک کو گیلا کرتے ہیں، ہر ایک کے سر کے اوپر برستے ہیں۔ تو یہ فتنے ہمارے سروں کے اوپر بھی برس رہے ہیں، ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ پاک آپ کی بھی حفاظت فرمائے اور میری بھی حفاظت فرمائے۔ اس کے علاوہ بہت پڑھے لکھے لوگ، انجینئر محمد علی مرزا غلام احمد قادیانی، جاوید احمد غامدی اور اس قسم کے بہت سارے ایسے گمراہ لوگ ہیں جن کے لوگ پیروی کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ پڑھے لکھے لوگ جاہل ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں بند ہیں؟ نہیں، یہ جاہل بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے لیے خود ظلمتوں کا راستہ اپنایا ہے۔ کیا دنیا سے آج علماء حق ختم ہو گیا ہے؟ کیا کسی کو نہیں پتا کہ کون قرآن اور سنت کی تعلیم دینے والا اور کون نہیں دینے والا؟ لیکن جب انسان دین کے لیے اپنے عقل کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، نبی کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے اور تمام جو انحصار ہے وہ اپنی عقل کے اوپر کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے اندھیروں اور گمراہیوں کے راستے کھول دیتا ہے، اور پھر لوگ ایسے ہی لوگوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں جہاں پہ ظلمتیں ہی ظلمتیں ہیں، اور پھر آخرکار جو ٹھکانہ ہے وہ انسان کا جہنم بنتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ حق کو پہچاننے کے لیے اپنے دل کو، اپنی عقل کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھنا چاہیے اور اس پہ ہی عمل کرنا چاہیے۔ جس طرح نبی اور اللہ نے کہہ دیا بس اس کے مطابق عمل کرتے جائیں۔ باقی اللہ سے آپ کو بھی دعا کرنی چاہیے، مجھے بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اس فتنوں سے بھی بچائیں اور ہمارا سب کا خاتمہ بالایمان ہو جائے، بس یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ لیکن ہم لوگ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے اپنے علم کے اوپر بہت زیادہ کبھی یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے لیے صرف اور صرف گمراہیاں ہی ہو جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دین حق پہ چلنے والا بنا دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔